السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ انفال آیت نمبر 20 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ بجا لائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو، حالانکہ تم سن رہے ہو اور تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ فرمائے بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ ضرور پھرتے، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اپنے پچھلے سبق میں پڑھا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ایسے مومنوں کی ہی تعریف کو اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں، یعنی ایسے مومن جو کسی حال میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سر تابی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، خواہ اس میں اپنا فائدہ ان کو نظر آ رہا ہو یا نقصان نظر آ رہا ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو فوراً اس کی تابعداری کرتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں میں سے ایک گروہ غزوہ بدر میں کچھ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسا کہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کہ وہ اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت بجا لائیں، اور اس بات سے انہیں ڈرایا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کریں اور کافروں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے نہ پھرو، یعنی اس کی اطاعت کو ترک مت کرو، اس نے جو حکم دیے ہیں ان کی اطاعت بجا لاؤ، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو ترک کر دو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ اس نے تمہیں کس بات کی دعوت دی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
اور تم ان لوگوں جیسے مت ہونا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں، کیونکہ وہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے احکام الہی کو سن لیا اور قبول بھی کر لیا ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ فرمایا کچھ شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں چلنے پھرنے والوں میں بدترین جو ہیں وہ بہرے ہیں، یعنی جو حق کو سن نہیں سکتے۔ البکم گونگے ہیں جو حق کو سمجھ نہیں سکتے، اسی لیے فرمایا الذین لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ یہ ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں، کیونکہ ان کے سوا ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے۔ جس مقصد کی خاطر اس کو پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسے وہ پورا کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، مگر انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ اس آیت کا مضمون سورۃ اعراف کی آیت نمبر 179 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اعضاء سے وہ کام لینا چھوڑ دے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو پھر بالآخر وہ اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلاً آنکھیں اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھیں، کان اس لیے کہ وہ حق بات کو سنیں، اور عقل اس لیے دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آنکھ اور کان کی رسائی بتائی ہوئی معلومات میں غور و فکر کرے۔ اب جو شخص ان اعضاء سے کام نہ لیتے ہوئے انہیں بیکار بنا دیتا ہے، تو ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جنہوں نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو برباد کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سناتا، یعنی ان کو صحیح فہم عطا فرما دیتا، لیکن ان میں نیکی کا مادہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم نہیں عطا فرمایا، سمجھ بوجھ عطا نہیں فرمائی، کیونکہ وہ جانتا ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ ان کو سنا دیتا تو یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا تو لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو بھی وہ ضرور پھرتے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی سمجھنے کے بعد بھی جان بوجھ کر ازراہ عناد کی وجہ سے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو فرمائے بالآخر ایسے لوگوں میں بھلائی کا جوہر موجود ہی نہیں رہتا، اور اگر لوگ اپنے آپ میں کچھ ایسا جوہر موجود رہنے دیتے تو اللہ ان کو سنا بھی دیتا، مگر ان کی موجودہ حالت یہ ہے کہ اگر انہیں اللہ کی آیاتیں سنائی جائیں اور سمجھا بھی دی جائیں تو یہ ضدی اور عناد لوگ سمجھ کر بھی ان کو تسلیم و قبول کرنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری فرماتے ہیں استجیبو کے معنی ہے کہ تم قبول کرو، لما یحییکم، جو تمہاری اصلاح کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ابو سعید بن معلا کی یہ روایت بیان کی ہے کہ، اور وہ روایت میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول کا دعوتی پیغام ایسا ہے جس سے تمہیں دنیا میں بھی عزت اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی نعمتوں سے بھرپور ابدی زندگی حاصل ہوگی۔ اس کے مفہوم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جبکہ مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی اور وہ آزادانہ زندگی گزار رہے تھے، اور غزوہ بدر میں فتح نے انہیں ایک مساوی قوم کا درجہ دے دیا تھا، اور وہ آپس میں نہایت پیار محبت اور بھائی بھائی بن کر رہ رہے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ بدر میں فتح ہو گئی تو سب آپس میں مساوی زندگی گزار رہے تھے اور نہایت پیار و محبت کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہ رہے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں دور جاہلیت کے معاشرے کو سامنے لائیے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ مدینے میں جنگ بعاث نے
اور مکہ میں حرب فجار نے گھروں کا صفایا کر دیا تھا. قبائلی جنگیں کسی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں اور تم لوگ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے تھے. ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم تھا اور شراب کے دور چلتے تھے. کسی کی جان مال اور عزت محفوظ نہیں رہی تھی اور لوگوں پر ان کا جینا جو تھا وہ حرام ہو چکا تھا. پھر اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں وہ تعلیم دی کہ تمہاری زندگی کا رخ ہی موڑ دیا اور اب تم امن چین سے زندگی گزار رہے ہو. لہذا تمہیں فوراً کے فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جانا چاہیے کیونکہ اسی میں تمہاری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان خواہ کتنے ہی ضروری کام مثلاً فریضہ نماز میں بھی مشغول ہو، نماز پڑھنے میں، فریضہ نماز میں، فرض نماز میں بھی مشغول ہو، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر نماز کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے، اس کی دلیل کے لیے امام بخاری جو فرماتے ہیں اور ابو سعید بن معلا رضی اللہ عنہ کی یہ روایت جو بیان کرتے ہیں بخاری میں، کہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے سے گزرے اور آپ نے مجھ کو بلایا. تو کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، بلکہ نماز سے جب میں فارغ ہو کر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم ثم قال لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج. تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ جب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے بلانے پر فوراً کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پھر آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو سب کام چھوڑ کر تم اللہ کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ اور فوراً جواب دو. پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جانے سے پہلے، ابو سعید کو کہا کہ میں جانے سے پہلے تم کو قرآن کی بہت بڑی سورت جو ہے وہ بتاؤں گا. تو جب آپ جانے لگے تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور میں نے آپ کو یہ بات یاد دلائی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں جانے سے پہلے تم کو ایک بہت بڑی سورت بتاؤں گا. تو وہ سورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی سورت ہے جس کا آپ نے مجھے کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین سبع المثانی. وہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور وہ 7 آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ مومن اور کفر کے درمیان اور کافر اور ایمان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. باقی امام مجاہد فرماتے ہیں یحول بین المرء وقلبہ کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتی. اور صدی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ ایمان لا سکتا ہے اور نہ ہی کفر اختیار کر سکتا ہے. عبد الرحمن کیلانی صاحب تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں اس تفسیر کے بارے میں، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے اتنا قریب ہے کہ وہ اس کے راز، ارادوں اور نیت تک کو جانتا ہے اور یہ دل ہی خیر و شر کا منبع ہے. لہذا مسلمان کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ بعد میں کوئی اور خیال پیدا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا تو قانون ہی یہ ہے کہ انسان جیسا ارادہ یا نیت کرتا ہے اللہ اس کے دل کو اسی طرح کی راہیں سجانے لگتا ہے.
لہٰذا حتی الامکان دل کو شیطانی وسواس کی عامہ جگہ بننے سے بچانا چاہیے، دل کو شیطانی وسواس کی جگہ بننے سے بچانا چاہیے۔ اور اس کی واحد صورت کیا ہے؟ اس کی واحد صورت یہ ہے کہ بلا تاخیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، شیطانی وسوسے کے پیچھے نہ لگا جائے اور آج کل پر نہ ٹالا جائے، بلکہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنے فوراً ہی اس کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکثر آپ کے بارے میں آتا ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یا یہ الفاظ بھی آتے ہیں، آپ پڑھا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ سب اور میں بھی اس دعا کو یاد کر لیں، ہو سکتا ہے تو سجدے میں بھی اس دعا کو پڑھا کریں۔ حضرت انس بن مالک کی روایت کو بیان کرتے ہیں امام احمد کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، ہم اس دین پر ایمان لائے ہیں جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ عز وجل یقلبها، ہاں بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدمی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو تو پھیرنا مت اور شیطان کے وسواس سے ہم سب کو بچا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس فتنے یعنی امتحان و آزمائش سے ڈرایا ہے جو گناہ گاروں اور دیگر سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، صرف نافرمانوں اور گناہ گاروں کو ہی نہیں بلکہ سب لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ جیسا کہ امام احمد نے مطرف سے روایت کیا ہے کہ ہم نے زبیر سے کہا، اے ابو عبداللہ، تمہیں یہاں کون سی چیز لائی ہے؟ تم نے اس خلیفہ کو ضائع کر دیا جو شہید ہو گئے ہیں، اور اب تم اس کے خون کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں اس آیت کو تو پڑھتے تھے، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب لوگ جو ہیں اس کی ضد میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اجتماعی زندگی کے فتنے سے بچاؤ اور نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی معاشرے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے، کسی معاشرے میں، کسی بلد میں، کسی گھرانے میں، کسی فیملی میں، کسی محلے میں یا کسی بستی میں اللہ کے رسول کی نافرمانی یا کوئی برائی پیدا ہوتی ہے اور لوگ اس کا بر وقت نوٹس نہیں لیتے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی معاشرے میں پھیل جاتی ہے، تو اس کی برائی کی پاداش میں اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ ممکن نہیں رہے گا کہ جو لوگ یہ برائی کا کام نہیں کرتے تھے وہ بچ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں بچیں گے جو برائی کا کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ برائی کرنے والوں کی وجہ سے تمام لوگوں کو عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ کس واسطے؟ کہ ان لوگوں کا جو جرم نہیں کر رہے تھے، ان لوگوں کا جرم یہ ہوتا ہے جو برائی نہیں کر رہے تھے، معصیت نہیں کر رہے تھے، کہ جب وہ برائی پیدا ہوئی یا بڑھنے لگی تھی تو اس وقت انہوں نے اسے روکنے کی غفلت کیوں کی تھی؟ اگر وہ روکتے تو سب لوگ عذاب سے بچ جاتے، لیکن انہوں نے غفلت کی اور ان برائی کرنے والوں کو نہیں روکا، تو اس واسطے سب کے سب اس عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین مکہ میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عرب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، ان کی معیشت سب سے زیادہ خراب تھی، یہ سب سے زیادہ بھوکے، ننگے اور گمراہ تھے، جو زندہ تھے وہ سب سے زیادہ بدبخت اور جو مر جاتے وہ جہنم رسید ہو جاتے تھے، فقیر اور محتاج تھے، غنی نہیں تھے۔ الغرض ساری زمین میں کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان سے زیادہ بدحال ہو، حتیٰ کہ آفتاب اسلام جب طلوع ہوا، اسلام جب نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تو اسلام کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زمین میں عزت دے دی، رزق میں فراوانی عطا فرما دی اور لوگوں کے بادشاہ بنا دیا۔ الغرض یہ ساری بہار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اسلام ہی کی برکت سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، کیونکہ تمہارا رب منعم حقیقی ہے اور وہ تمہارا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے والوں کو وہ مزید نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس آیت کی تشریح کے لیے یہ واقعہ بھی مناسب رہے گا کہ میں یہاں بیان کر دوں، جس میں حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان کن مصائب اور حوصلہ شکن حالات سے دوچار تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غفار قبیلے کا ایک شخص تھا، مجھے خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ مکہ جا کر اس شخص سے ملو، بات چیت کرو اور اس کا حال مجھ کو آ کر بتاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جب واپس میرے پاس آیا تو کہنے لگا واللہ وہ اچھی بات کا حکم کرتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے۔ اس جواب سے میری تسلی نہیں ہوئی اور کہتے ہیں کہ میں خود مکے میں آیا، یہاں میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا، نہ مجھے کسی سے آپ کا حال پوچھنا مناسب معلوم ہوا۔ میں زمزم کا پانی پیتا رہا اور بیت الحرام میں مسجد میں بیٹھا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے سامنے سے گزرے اور پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا تو چلو میرے گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہوا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے کوئی بات کی۔ صبح پھر میں مسجد میں آ گیا، میرا مطلب یہ تھا کہ کسی سے نبی علیہ السلام کے متعلق کچھ پوچھوں، مگر مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا۔ دوسرے دن کہتے ہیں حضرت علی پھر میرے پاس سے گزرے اور پوچھا تجھے ابھی تک کوئی ٹھکانہ نہیں ملا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ تمہارا کیا کام ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر تم کسی کو بتاؤ گے نہیں تو میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے انہیں اپنے بھائی کو بھیجنے کا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت علی نے کہا یہ تمہارے لیے بہت اچھا اتفاق ہوا کہ میں بھی اسی نبی کے پاس جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، جہاں میں داخل ہوا تم بھی داخل ہو جانا، اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی تو میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، جیسے اپنا جوتا صاف کرنے لگا ہوں، اور ایک روایت میں ہے جیسے پیشاب کرنے لگا ہوں، تم وہاں سے آگے نکل جانا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم ایک مکان میں حضرت علی کے ساتھ داخل ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام سکھائیے، پھر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر اپنے ایمان کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس لوٹ جاؤ، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر پہنچے تو چلے آنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اسلام کا کلمہ کافروں کے سامنے زور سے پکاروں گا۔ پھر میں کہتے ہیں میں مسجد میں آیا بیت الحرام میں اور پکارا قریشیوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی وہ کہنے لگے اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ پھر انہوں نے مجھ کو خوب مارا، یعنی کافروں نے جتنے بھی جمع تھے انہوں نے مجھ کو خوب مارا۔ حضرت عباس نے مجھے دیکھ لیا اور آ کر وہ مجھ پر جھک گئے اور کہا تمہاری خرابی ہو، تم ایک غفاری کو مار رہے ہو جبکہ تمہارا تجارتی راستہ اسی قوم پر سے گزرتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح پھر میں مسجد میں آ گیا اور وہی کلمہ کہا جو میں نے کل کہا تھا، یعنی کلمہ پڑھا اور لوگوں کو
اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ کہتے ہیں جو کل میں نے کہا تھا وہی آج بھی کیا۔ قریشیوں نے پھر وہی بات کہی کہ اٹھو اور اس کی خبر لو، چنانچہ مجھے مار پڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت عباس پھر دوبارہ آ گئے اور وہ مجھ پر جھکے اور وہی بات کہی جو انہوں نے کل کہی تھی، تو انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ یہ قصہ جو ہے بخاری میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مکی زندگی میں مسلمانوں پر ایسا وقت بھی آیا جب کہ اب اپنے اسلام کو ظاہر کرنا بھی مصیبتوں میں ڈالنے کے برابر تھا۔ پھر مکی زندگی کے آخری دور تک مسلمانوں پر کفار کی طرف سے سختیوں میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ انہی سختیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے 2 بار حبشے کی طرف ہجرت کی تھی۔ بالآخر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہاں آ کر مسلمان جو تھے قریش مکہ کے مظالم سے کسی حد تک محفوظ ہو گئے، مگر مسلمانوں کی مخالفت عامہ میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ مکی دور میں مسلمانوں کے دشمن صرف کفار مکہ تھے۔ مکی دور میں مسلمانوں کے دشمن صرف کفار مکہ تھے، جبکہ مدینہ میں کفار کے علاوہ دوسرے عرب مشرق قبائل اور مدینے کے یہودی بھی دشمن بن گئے تھے، اور یہاں پر مسلمانوں میں ہی نفاق بھی آ گیا تھا، اور صورتحال کچھ اس قسم کی پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان رات کو آرام سے سو بھی نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ کوئی معقول بندوبست، جب تک کہ پہرے کا کوئی معقول بندوبست کر لیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی اسی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر جب میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی اور باطل کی کمر ٹوٹی، تب جا کر مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینا نصیب ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں کو بھی قریش مکہ کے ہمسر سمجھا جانے لگا۔ غزوہ بدر سے پہلے تک کفار مکہ کی یہی ذہنیت رہی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ مسلمان ان کے مفرور قیدی ہیں، ہمارے مکہ سے نکل کر بھاگ گئے ہیں اور یہ مفرور قیدی ہیں، اور ان کو مارنا اور ان کو واپس لانا اور ان کو ان کے اسلام سے پلٹنا ہم کو ضروری ہے۔ ان کی ذہنیت میں غزوہ بدر کے بعد ہی ان کی اس ذہنیت میں جو ذہن رکھتے تھے، یہ سوچ رکھتے تھے، اس ذہنیت میں جب غزوہ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پھر ان کی یہ ذہنیت جو تھی یہ بدل گئی۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے۔ یعنی مدینہ میں آزاد سلطنت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھا رزق عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب مدینہ میں تمہیں آزاد سلطنت عطا فرمائی، فتح بدر سے بدر والے دن فتح دے کر تمہاری پوزیشن جو تھی خاصی مضبوط کر دی، اور اموال غنائم سے تم کو پاکیزہ رزق بھی ادا کر دیا۔ اب تم دل سے، زبان سے اور عمل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور عمل سے شکر کی صورت یہ ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مستعد رہا کرو۔